أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. 26ویں پارے سورہ محمد کی یہ تیسری رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 29 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ان ابتدائی حالات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کفار کا رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ انتہائی نامناسب تھا، اور اس کی بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے ہی اہل ایمان کے عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جہاد کرنے کی اجازت مل جانی چاہیے، بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا. مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ان کا حال مومنوں کے حال سے بالکل مختلف تھا، اور وہ اپنے جان اور مال کو اللہ اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہ تھے. جہاد کے حکم نے آتے ہی ان کو اور سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر الگ کر دیا. جب تک یہ حکم نہ آیا تھا ان میں اور عام اہل ایمان میں بظاہر کوئی فرق اور امتیاز نہیں پایا جاتا تھا. نماز بھی وہ لوگ پڑھتے تھے اور یہ بھی روزے بھی وہ رکھنے میں کوئی تعامل نہیں سمجھتے تھے، اور اس معاملے میں بھی وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک ساتھ تھے. مگر جب اسلام کے لیے جان کی بازی لگانے کا وقت آیا تو ان کے نفاق کا حال کھل گیا اور نمائشی ایمان کا وہ لبادہ اتر گیا جو انہوں نے اوپر سے اوڑھ رکھا تھا. سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پوری تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہیں اتری ایک سورت، یعنی ایسی سورت کہ جس میں جہاد کے احکامات ہو. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب اتری ایک سورت محکمتن جو مستحکم اور جچے تلے احکامات پر مشتمل تھا، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں تذکرہ تھا جہاد کا. رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو دیکھتا ان کو جن کے دلوں میں بیماری ہے. ینظرون الیک، کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کے طرف. نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر موت کے بے ہوشی طاری ہو گئی ہو. فاولی لہم، سو بربادی ہے ان کے لیے. طاعۃ، حکم ماننا، وقول معروف، اور اچھی بات کہنی. فاذا عزم الامر، پس جب تاکیدی ہو ارادہ، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو اس میں ان کا بھلائی ہے. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تولیتم، اگر تم کو ولایت مل جائے، حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، یہ کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم سارے رشتوں کو کاٹ رکھ دو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پہ اللہ نے لعنت کی. فاصمہم، پس اللہ نے ان کو بہرا کر دیا. واعمی ابصارہم، اور اللہ نے ان کے آنکھوں کو اندھا کر دیا. یعنی یہ منافقین قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے شرارتوں کی بدولت دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں کہ نصیحت کے اندر جانے کا راستہ ہی نہیں رہا. اگر قرآن کے سمجھنے کی توفیق ملتی تو بآسانی سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دنیاوی اور اخروی فوائد مضمر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں. ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ الٹا پھیر گئے اپنے پیٹھ پر، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکا.
الشیطان سول لہم، شیطان نے بات بنائی ان کے دلوں میں، واملا لہم، اور شیطان نے ان کے ڈیل دے رکھا ہے. یعنی منافقین اسلام کا اقرار کرنے اور اس کی سچائی ظاہر ہو چکنے کے بعد وقت آنے پر اپنے قول اور قرار سے پھر جاتے ہیں اور جہاد میں شرکت نہیں کرتے. شیطان نے ان کو یہ بات سمجھا دی ہے کہ لڑائی میں نہ جائیں گے تو دیر تک زندہ رہیں گے، خواہ مخواہ جا کر مرنے سے کیا فائدہ، اور نہ معلوم کیا کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. اور پھر وہ شیطان ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات اور ان خیالات کے پس منظر میں لمبے چوڑے دعوے داخل کرتے رہتے تھے. ذالک، یہ اس لیے بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہے اللہ کے اتاری ہوئی کتاب سے، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بات مانیں گے بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے پوشیدہ مشوروں کو. منافقین نے یہود وغیرہ سے کہا کہ گو ہم ظاہر میں مسلمان ہو گئے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ہو کر تم سے نہ لڑیں گے، بلکہ موقع ملا تو تمہیں مدد فراہم کریں گے اور اس قسم کے کاموں میں تمہاری بات مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ان خفیہ سازشوں سے بخوبی آگاہ ہوں. فکیف، بس کیا حال ہوگا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب فرشتے جان نکالیں گے ان کے، یضربون وجوہہم وادبارہم، تم مارتے جاتے ہوں گے ان کے منہ پر اور ان کے پیٹھ پر. یعنی اس وقت موت سے کیوں کر بچیں گے، بے شک اس وقت نفاق کا مزہ ان کو چکھا دیا جائے گا. ذالک، یہ اس لیے بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ، یہ کہ انہوں نے راہ اختیار کی ان کی کہ جس سے اللہ بیزار ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور انہوں نے ناپسند کی اللہ کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. یعنی بظاہر منافقین مسلمانوں کے خوف سے جو کچھ نمازیں وغیرہ پڑھا کرتے تھے یا جو کچھ روزے وغیرہ رکھا کرتے تھے یا جو کچھ خیرات وغیرہ دیا کرتے تھے، اللہ نے ان کے پوشیدہ نفاق کی وجہ سے ان کے ان ظاہری چھوٹے موٹے نیکیوں کو بھی اکھارت کر دیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانهم. 26ویں پارے سورہ محمد کے یہ چوتھے رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 29 سے لے کر تا اختتام سورت آیت نمبر 39 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی جہاد اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ایک حکمت کو واضح فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کے ذریعے مسلمانوں کے اندر پوشیدہ منافقین کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جن کا علم اب تک مسلمانوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگ کچھ اعمال میں مسلمان بن کر مسلمانوں کے طرح ہی اعمال سر انجام دیتے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان کے پہچاننے میں دشواری ہے، اور وہ بظاہر مسلمان بن کر اندر ہی اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے نہیں کتراتے بلکہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد جیسا عمل اور پھر اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ خرچ کرنے کی ترغیب دی کہ اس عمل کے ذریعے ان کو ممتاز کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تاکہ مسلمان ان کو پہچان سکیں اور پھر ان کے پہچاننے کے بعد ان کے شر سے خود کو بچانے کے لیے بندوبست کر لیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ام حسب الذین، کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اس کینی کو ظاہر نہیں کرے گا.
ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لاریناکہم، تو ہم تجھ کو دکھلا دیں وہ، فلعرفتہم بسیماہم، سو تو پہچان لے گا ان کو ان کے چہروں کے خد و خال سے یا چہروں کے نشانات سے۔ اس لیے کہ جب ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے یا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کے